السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہانی پاکستانی وتھ یور ہوسٹ عائشہ گیلانی۔ آج ہم امریکی ریاست کیلیفورنیا میں اپنا ایکسائٹنگ سفر جاری رکھیں گے۔ کہانی پاکستانی کے ذریعے آپ جانتے ہیں لوگوں کی کہانیاں، کچھ امریکہ میں، کچھ پاکستان میں۔ امریکی فلم انڈسٹری کا مکہ ہالی ووڈ اپنی فلمز کی کہانیوں کے ذریعے ایک دنیا کو اپنے حصار میں لا رہا ہے۔ ان میں سے کچھ مسحور کن کہانیوں کو آپ کے سامنے لانے میں کئی ٹیلنٹڈ پاکستانیز کا بھی ہاتھ ہے، اور آج کے شو میں ان میں سے چند سے ہوگی آپ کی ملاقات۔ میں آپ کی ملاقات کروانے لگی ہوں پاکستان کی ایک انتہائی ٹیلنٹڈ فنکار فیملی کے بیٹے سے، جو ہالی ووڈ میں اپنے کام کے ذریعے اپنی علیحدہ شناخت بنا چکا ہے۔ آئرن مین، چارلی ولسن وار، اسٹار ٹریک اور ایلیزیم جیسی مقبول فلمز، اور لاسٹ، ایلیس، 24، دی ویسٹ ونگ، کولڈ کیس، منک، واکر ٹیکسس رینجر جیسے مقبول ٹیلی ویژن شوز میں فرحان طاہر نے کام کیا ہوا ہے۔ ان سب کامیابیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی پاکستانی شناخت کبھی نہیں بھولی۔ انہوں نے یہ سب حاصل اور بیلنس کیسے کیا ہے، ڈیٹیلز میں نے جانی ان کے ساتھ اس ایکسکلوسیو انٹرویو میں۔ چیک دس آؤٹ۔ فرحان، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ وی ہیو یو ان واشنگٹن ڈی سی آل دا وے ہالی ووڈ سے۔ آپ بتائیے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں شیکسپیئر کا ڈرامہ کر رہا ہوں اور اوتھیلو کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا چلتا ہے۔ You have an interesting connection to Shakespeare, to theater. You've acted in about 50 or so stage plays. Correct? Tell me about your connection with that. Well, my connection is very simple. When I started acting, شیکسپیئر کے ساتھ میرا تعلق بہت سادہ سا ہے۔ میں نے اداکاری شروع کی، اس زمانے میں اتنا زیادہ ڈرامہ نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جنوبی ایشیائیوں کے لیے زیادہ اچھے کردار نہیں ہوتے تھے، اور میری سوچ یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور اگر آپ شیکسپیئر کر سکتے ہیں تو آپ کو ملازمت مل سکتی ہے۔ میں نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری تھیٹر میں لی تھی، اور مجھے یہ بہت پسند تھا کیونکہ میرا خیال تھا کہ ایک شاندار زبان کو سامنے لانا اور آج کے ناظرین کے سامنے پیش کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ Speaking of being current and relevant, this particular project that you're working on in Othello, it ties into what's happening around the world nowadays. it does, and it does for a few reasons. I think ایک تو یہ ہے کہ if you look at the story of Othello. ہاں ایسا ہے، اور کچھ وجوہات کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک تو اگر آپ اوتھیلو کی کہانی پر نظر ڈالیں تو وہ عربی نسل کا تھا۔ اس کے مسلمان ہونے کے امکانات بہت زیادہ تھے، لیکن تھیٹرز کی بہت سی پروڈکشنز میں ایسا نہیں ہے، اور اس پہلو پر زیادہ تحقیق نہیں ہوئی۔ لیکن میرے خیال میں یہ ایک اہم موضوع ہے اور اس پر کچھ تحقیق کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ہم کس طرح مختلف جگہوں پر اپنی زندگی اور ان کی حقیقتوں کا کھوج لگاتے ہیں، جب آپ کو اپنی اصل ذات کو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور اس چیز کو بھی یقینی بنانا ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کو اس بنیاد پر نہیں پرکھ سکیں۔ Your spirit sound, and still somehow the other make sure that others are not judging you based on that. We're very lucky that we'll be able to see this here in Washington, D.C., but we're ignoring something right here. This is the great Farhan Tahir, all the way from Hollywood here. صحیح کہا آپ نے، میں اپنے ذہن میں خود کو ایک لیجنڈ سمجھتا ہوں۔ What does it feel like to have gone from where you started to where you are now? Look, I thank my lucky stars. میرا خیال ہے کہ قسمت ہر روز مجھ پر مہربان ہوتی ہے۔ میں اس لحاظ سے خوش قسمت رہا ہوں کہ مجھے اسٹیج، فلم، ٹیلی ویژن تینوں پر کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ آسان تو نہیں، لیکن مجھے کام کرتے ہوئے لطف آتا ہے، اور میں نے کبھی کوئی اور کام کرنے کا نہیں سوچا، اس لیے تو میں یہاں ہوں۔ What would you say was the most challenging role for you? یہ ایک اچھا سوال ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے لیے چیلنج اس وقت ہوتا ہے جب مجھے ڈرامے میں کسی برے آدمی کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ جب وہ کسی برے شخص کو دیکھتے ہیں تو بس اسے ایک برے شخص کے طور پر ہی دیکھیں، اور میرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس برے شخص کو ایک انسان کے طور پر پیش کروں۔ تو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کردار میں یہ جواز تلاش کرنا ہوتے ہیں کہ وہ برا آدمی نہیں ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے اس پر وہ پختہ یقین رکھتا ہے، اور در حقیقت یہ ایک پر لطف کام ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ Now let's talk about Farhan the person before Hollywood. Is there one? Before all the glitz and glam, tell me about how you were raised. What was the journey like ending up into Hollywood? I come from a family of
ہمارا خاندان 3 نسلوں سے پرفارمنگ آرٹ کے شعبے سے وابستہ ہے. وہ اداکار ہیں, انہوں نے ٹیلی ویژن کے لیے کام کیا. میں یہ کہوں گا کہ آرٹ میرے ڈی این اے میں شامل ہے. میں ایک ایسے پس منظر میں پلا بڑھا جہاں پاکستان میں میرے والدین پرفارمنگ آرٹ کر رہے تھے, اور اب جب میں مڑ کر ماضی میں جھانکتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ایک ایکٹر بننا چاہتا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ میں اسے ذہنی طور پر تسلیم نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے ساتھ ایک بہت بڑا جوا ہے. اس لیے یہ ایک چیلنج تھا, یہ ایک مشکل کام تھا, لیکن آپ کو اصل میں وہی کام کرنا چاہیے جس کا آپ واقعی میں لطف اٹھا سکیں, کیونکہ آپ کو وہ کام ایک لمبے عرصے تک کرنا ہوتا ہے اور آپ کو اپنے دن کا کافی وقت وہ کام کرتے ہوئے گزارنا ہوتا ہے. How difficult is it being somebody who identifies as a Muslim and a Pakistani in Hollywood? My way is میرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے لیے چیلنج بنتی ہے تو پھر بجائے اس کام پر شرم محسوس کرنے کے لوگوں سے اس کے متعلق بات چیت کریں, اور یہ کہتا ہوں کہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس دنیا میں در حقیقت کوئی ایک دوسرے سے گفت و شنید نہیں کرتا. ہوتا یہ ہے کہ ہم سلسلے وار خود کلامی کرتے ہیں, اور میرے خیال ہے اسی وجہ سے ہم نے اتنی زیادہ دیواریں کھڑی کر لی ہیں. Have you seen the types of roles change for people who are of Pakistani or Muslim descent from the time that you entered the industry to what they are now? yes. And I think for multiple reasons. میں کئی وجوہات کی بنا پر ایسا سوچتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر کردار تبدیل ہو گئے ہیں تو کئی لوگوں کے ذہن بھی تبدیل ہو گئے ہیں. ہاں بالکل. کیا اب بھی بہت سی منفی کہانیاں ہم سے منسلک ہیں؟ ہاں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے کرداروں کی تعداد زیادہ ہے جو ممکن ہے ہمدرد ہوں. کیا اس میں مزید تبدیلی کی ضرورت ہے؟ بلا شبہ اس میں مزید تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. ہم برے کرداروں کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. What's next for Farhan Tahir? I'm just going to walk out of here. What's next for me? میں اب وہاں سے باہر نکل رہا ہوں. میں آئندہ کیا کروں گا؟ میرا خیال ہے کہ میں یورپ جا کر فلم بنانے کا سوچ رہا ہوں. میں ان دنوں کچھ لکھ رہا ہوں. اگر وہ بر وقت مکمل ہو گیا تو امید ہے کہ پھر میں یہ دیکھوں گا کہ اس فلم کو کیسے پروڈیوس کیا جائے. اس کے علاوہ کچھ ٹیلی ویژن پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی ٹیلی ویژن سیریز کرنے کے لیے ہر لحاظ سے ایک بہت بہترین وقت ہے, اور اسے میرے بہت ذہین دوست کامران پاشا نے لکھا ہے. Do a television series about it, and my wonderful, talented friend Kamran Pasha wrote it. Who we've also interviewed. Have you? Okay, yeah. اس کی کہانی 2 جرنیلوں کے گرد گھومتی ہے. ان میں سے ایک مسلمان ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ کردار کس نے کیا, Awesome. One on the other side. اور ایک دوسری جانب ہے. ان کے درمیان میں احترام اور دشمنی کا یہ عجیب و غریب تعلق موجود ہے. Farhan, thank you so much for your Most time. welcome. Thank Truly you. appreciate it. دیکھا, Pakistanis are leaving no stone unturned. More power to them. اس مومنٹم کو جاری رکھتے ہیں. اب ملتے ہیں ایک ایسے پاکستانی سے جن کا کام ہالی ووڈ کی کئی اوارڈ وننگ فلمز کا حصہ ہے. لیکن فرسٹ ایک چھوٹی سی بریک. چھوٹی سی, پرامس. ہالی ووڈ میں سب سے کامیاب فلمز کے بیچ میں کیا کامن ہے؟ ایک پاکستانی امریکن کا ان کے ویژول افیکٹس میں ہاتھ, اور ان میں سے 4 فلمز نے اپنے اسپیشل افیکٹس کے لیے آسکرز جیتے. آج میر ظفر علی دنیا کے ٹاپ پروڈکشن اسٹوڈیوز میں سے ایک ڈزنی کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن ان کو اپنے پاکستان میں شروع ہونے والا دلچسپ سفر میں کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. سنتے ہیں انہی کی زبانی اس ایکسکلوسیو انٹرویو کے ذریعے. Okay, very quickly, let's go down the list of all of the films that you have worked on, because it's quite a list. Well, the Day After Tomorrow, just easiest one, is the... جہاں تک فلموں کا تعلق ہے تو وہ ہیں ڈے آفٹر ٹمورو اور اسپائڈر مین 3 اور گولڈن کمپس جس نے آسکر ایوارڈ جیتا تھا. پھر ہلک ہے, دے کیم فرام اپ اسٹیئرز ہے, پھر یوگی بیئر اور ایکس مین اور لائف آف پائی. So you've had your hand literally in so many of Hollywood's greatest hits. Because of projects that you've worked on, you have garnered 4 Oscar awards. اس کے بارے میں ذرا بتائیے. Like, I guess, میرا خیال ہے کہ میں اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ میں اس ٹیم کا حصہ بنا جس نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس پر کام کیا. میرا خیال ہے کہ 13-14 سال قبل جب میں نے یہ کام کرنا شروع کیا, اسی وقت سے اس طرف بڑھتا رہا ہوں. یہ وہی چیز ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کی تحریک دیتی ہے, اور وہ ہے آسکر حاصل کرنے کی خواہش. کراچی میں آپ نے پہلے اپنی تعلیم شروع کی تھی, لیکن you didn't always intend to be doing what you're doing now.
I mean, I had a vague idea that I wished to like work on film, not on films maybe, but the graphics, you know, like straight up graphics. It's just such a huge. मेरे जहन में एक हल्का सा तसव्वुर था कि मैं एक फिल्म पर काम करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि वहाँ ग्राफिक्स की एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री में दाखिला लिया। लेकिन तकरीबन 1 साल बाद मुझे महसूस हुआ कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये मेरे अंदर मौजूद फन का एक ऐसा हिस्सा था जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ था। आपको मालूम है कि लोगों के जहनों में अभी तक ये गलत ख्याल मौजूद है कि आर्ट का शोबा आपको कोई फैज़ नहीं दे सकता, आप इससे अपना करियर नहीं बना सकते। और फिर मैंने यहाँ के एक तालीमी इदारे में स्टूडेंट वीज़े के लिए दरख्वास्त दी और वीज़ा हासिल किया, और फिर मैंने अपनी दूसरी बैचलर्स डिग्री यहाँ आकर कंप्यूटर आर्ट्स में हासिल की और बुनियादी तौर पर मैंने विजुअल इफेक्ट्स में महारत हासिल की। मैंने वहाँ 2 से 3 साल तक डिजिटल शोबे में काम किया। द डे आफ्टर टुमारो मेरी पहली फिल्म थी। मैंने इस फिल्म में न्यूयॉर्क शहर को तबाह करने वाले सैलाब के कंप्यूटर इफेक्ट्स पर काम किया, और उसके बाद मैं सोनी पिक्चर्स में चला गया। And when you were at Rhythm and Hues, you worked on some very famous films. हाँ, इस कंपनी में काम करते हुए हमने 2008 में गोल्डन कंपस पर ऑस्कर अवार्ड जीता, और इसके बाद हमें लाइफ ऑफ पाई पर अवार्ड मिला, और फिर जब रिदम एंड ह्यूज कंपनी बंद हो गई तो मैंने डिज्नी में मुलाजमत कर ली। And Disney is where you guys won an Oscar for your work on Frozen. Yeah, Frozen and then Big Hero 6. तो जरा ये समझाएं कि what is the difference between special effects and visual effects? स्पेशल इफेक्ट्स मुझे इसमें ये फ़र्क ये होता है कि स्पेशल इफेक्ट्स जो है मतलब फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो मतलब के लोग करते हैं इफेक्ट्स वर्क सेट पे, and we guys do visual effects, so that's all. You can also call it digital effects, so that's what's all done on a software. A good way to illustrate it, हम उसके बारे में बात करते हैं। आपका project जो था with the Life of Pi, you worked on the water, and tell me about how much work went into setting that up and what your job was like. So it's a long, tedious process. तो इस काम में बहुत research involved है। Yeah, there's a lot of research work involved. Research इस सेंस में है कि आपको देखना पड़ता है कि नेचर किस तरह बिहेव करती है, and actually read up like scientific papers, so you can simulate the same look. तो हम viewers जो हैं, जब हमने ये movie देखी, then we couldn't tell the difference between what was real and what wasn't. और I understand that even you who have worked. मैं आपको इसमें फ़र्क नहीं बता सकता। इब्तदाई तौर पर जब हम पूरी फिल्म की एक्सबंदी कर लेते हैं तो फिर हम CG एक्ट बेहतर तौर पर बना सकते हैं, और इस तरह खर्च भी कम आता है और ये महफूज भी होता है। फिर आपको इसके लिए एक हकीकी टाइगर इस्तेमाल करने की तकरीबन कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें इस पूरी फिल्म में असली टाइगर के सिर्फ 4 शॉट्स की ज़रूरत पड़ी थी। तो another one of your Oscar winners was Frozen. Yeah. Frozen took the world by storm. अपना रोल के बारे में बताइए। मैंने इसके लिए कोल्ड ब्रेथ के शॉट्स पर काम शुरू किया, जिसमें हम सब एक ऐसी जगह पर थे जहां सब कुछ जमा हुआ था, और इसके बाद उन्होंने मुझे लिटिल एल्सा मैजिक का इंचार्ज बना दिया। हमें इसमें एक ऐसा मंजर दिखाना था जिसमें एल्सा मैजिक का एहसास और तासुर भी मिले। तो आजकल आप किसके ऊपर काम कर रहे हैं? हमने हाल ही में मौलाना नामी फिल्म पर काम शुरू किया। ये फिल्म पोलिनेशियन के एक रिवायती तस्वुर पर मबनी है, और हमने डिज्नी के जरिए जितने डिजिटल इफेक्ट्स दिए हैं, ये गालिबन उनमें सबसे बड़ा इफेक्ट है। So are you going to make room for another Oscar? I hope so. मेरा ख्याल भी यही है, और मुझे वाकई ये उम्मीद है कि अगले साल हमें एक और ऑस्कर मिलेगा। Given your track record, I expect nothing less. Hopefully. आप जब अगर rewind करें और देखें from where you began, looking at where you are now, is it surreal? अक्सर औकात ऐसा होता है, लेकिन अब मैं यहाँ के तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका हूँ। आपको मालूम है कि अब मैं यहाँ रह रहा हूँ और ये जगह मेरे लिए घर बन चुकी है। The films that you have worked on, they're icons all around the world. When you travel out of Hollywood and you see films that you've worked on, like Frozen and Life of Pi and all of the other films, and that they're taking over the world and people are like walking around, little girls walking around in Elsa dresses and this and that. Does it ever strike you as, hey, I did that? वो मुझे बताते रहते हैं, वो मुझे ये याद दिलाते हैं। मसलन ये कि मेरे बेटे से मिले, इसने फ्रोजन बनाई है। मेरे कजन्स और उनके बच्चों को ये यकीन है कि पूरी फिल्म मैंने बनाई थी। मैं उन्हें मुसलसल ये बताता रहता हूँ कि ऐसा नहीं है। इस फिल्म में मेरा हिस्सा महज चंद सेकंड्स का है, और उन्हें ये वाकई बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि ये बहुत शानदार है। हमने फ्रोजन से मुतल्लिका तमाम चीज़ें खरीदी हैं। आपको मालूम है कि पहले साल आप वाकई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन पहला साल गुजरने के बाद आपको ये एहसास होता है कि अब हाथ खींच कर रखने की ज़रूरत है। आपको मालूम है कि हम खिलौनों पर इतनी ज़्यादा रकम खर्च नहीं कर सकते। What is the greatest lesson that you've learned throughout this journey? You've had quite a journey.
I would say just follow. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اپنے پیشن اور جنون کا ساتھ دینا چاہیے, اس پر قائم رہیں اور لوگوں کی نہ سنیں جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا کیریئر نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنا کیریئر خود بنائیں. Follow your heart. That's a very Yeah, follow your Disney heart. thing to You know? say, by Oh, the way. wait, oh my God, I haven't noticed that. So what's funny is, That was really awful. آپ کی وائف جو ہے وہ میری طرح, she's a big Disney fan. Yeah, she's a big Disney fan. لیکن you were never a big Disney fan. اور مجھے معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہے, لیکن میری بیوی کو ڈزنی بہت پسند ہے. Thank you so much. Thank you. Truly appreciate Thank it. you on the It's show. an honor. Really appreciate that. What an inspiration. Never give up, right? اب بریک کے بعد ملتے ہیں ایک ایسے آرٹسٹ سے جو ہالی ووڈ میں رہتے ہوئے اپنا دل پاکستان میں چھوڑ آئے ہیں, اور آج وہ یہی پاکستان سے محبت دنیا بھر سے شیئر کرنے کے مشن پر ہیں. دیکھتے ہیں رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ریموٹ کو ہاتھ مت لگائیے گا. ویلکم بیک ٹو کہانی پاکستانی وتھ عائشہ گیلانی. اور اب یہ کہانی پاکستانی ایک ایسے آرٹسٹ کی ہے جن کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے ہالی ووڈ اور پاکستان دونوں سے. ملیے عدنان حسین سے. سونی جیسے مقبول اسٹوڈیوز کے لیے کام کرنے کے بعد انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنا گھر بیچ کر سب چیزوں کو اسٹوریج میں رکھ کر کاؤچ سرفنگ یعنی اپنے فرینڈس کے ساتھ رہنا شروع کر دیں تاکہ وہ اپنا خواب کو حاصل کر سکیں. وہ خواب کیا ہے؟ دنیا میں پاکستانی آرٹ کو پیش کرنا, چاہے وہ پاکستان کے اندرونی شہروں میں لوکل آرٹسٹ کے ساتھ گراس روٹس لیول پر کام کرنا, یا ہالی ووڈ میں سندھی پوئٹری پہ بیسڈ اینیمیٹڈ فلم بنانا ہو, یا فوک پپیٹیئرز اور پھول پتی جیسے ٹریڈیشنل پاکستانی آرٹ فارمز اور آرٹسٹ کو ہائی لائٹ کرنا اور آڈینسز سے کنیکٹ کروانا, یا پنجابی میں کامکس لکھنا. مجھے موقع ملا کہ میں اس کیپٹیویٹنگ شخصیت سے ملوں اور اپنے اس پیشن کے بارے میں گفتگو کروں. چیک دس آؤٹ. What is Mad Guru? میڈ گرو میری اپنی کمپنی ہے. جن چیزوں میں مجھے دلچسپی ہے ان چیزوں کو مطلب پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اس میں میری کوشش ہے کہ میں مطلب لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کروں, اس قسم کے پروجیکٹس بناؤں جس سے لوگ سوچیں, اور اس قسم کی کولیبریشنز وغیرہ اس میں بناؤں کہ جس میں میں اپنے کلچر مطلب پاکستانی آرٹسٹوں کے ساتھ مل کے نئے کام کر سکوں. اچھا, تو میڈ گرو شروع کرنے سے پہلے یو یوز ٹو ورک ایٹ سچ بگ اسٹوڈیوز لائک سونی اینڈ واٹ ناٹ, اس کے بارے میں بتائیے. میں اپنے نوکری کے طور پہ جو ہے اسٹوڈیوز کے لیے کام کرتا ہوں, تو اینیمیشن اور ویژول افیکٹس کے شعبے میں. اچھا, تو اس میں مطلب سونی اور ڈزنی جیسے نامور اسٹوڈیوز کے لیے بھی میں نے کام کیا, ان کی فلموں پر, اور چھوٹے چھوٹے اسٹوڈیوز پہ بھی مطلب بے شمار قسم کے کام کیے ہیں. کچھ فلمیں جن کے شاید نام آپ مطلب ناظرین نے سنے ہوں, ان میں سے اسمرفس ہیں, اس میں ایک ہوٹل ٹرانسلوینیا فلم ہے, میٹ دا رابنسنس. تو یہ سب بچوں کے مطلب اینیمیٹڈ فلمز ہیں. تو آپ جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. میری کوشش ہے کہ میں اپنے کلچر کو دنیا تک پہنچاؤں. ہم لوگوں کے کلچر میں اتنے اچھے اچھے رائٹر بھی ہیں اور اتنے مطلب بہت ہی اچھے مصور اور موسیقار وغیرہ ہیں, لیکن بہت سے ایسے آرٹسٹوں کو مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں مل پاتا. چند کچھ ہیں جو دنیا میں مطلب لوگ جانتے ہیں, لیکن بے شمار اور آرٹسٹ بھی تو ہیں جن کے آرٹ آہستہ آہستہ ختم بھی ہوتے جا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی اینیمیشن میں یا اپنے جو بھی میں مختلف قسم کی مطلب پروجیکٹس کرتا ہوں اس میں کسی طرح سے ٹرک آرٹسٹوں کو شامل کروں, یا کٹ پتلی والوں کو, یا لوک موسیقاروں کو. تو اس طرح سے ایک آرٹسٹ کے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور اس طرح سے مطلب نئے نئے تجربے وغیرہ بنتے ہیں. جیسے موسیقی میں کچھ بہت اچھے جوگی ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا, تو وہ کم از کم 7 یا 8 پشتوں سے اس موسیقی کو کرتے آ رہے ہیں.
لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آرٹ جب ان کا مطلب ختم ہو جائے تو پھر وہ وہی مزدور لوگ بن جائیں گے. مطلب اگر ان کو کمائی وغیرہ نہ ملے اپنے آرٹ سے تو وہ اپنے بچوں کو سکھانا چھوڑ دیں گے. وہ لوگ جو اس کلچر کو قائم رکھ رہے ہیں, ہمارے آرٹسٹ لوگ جو ہیں, اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ہمارا کلچر کیا رہ جائے گا. مطلب چند زبانیں اور ایک جیوگرافی, مطلب ایک علاقے کی, اور کچھ چند کھانے کی چیزیں, لیکن ہمارا کلچر اس سے بہت زیادہ بڑا ہے. تو یہی بات ہے کہ اگر ہم ان آرٹسٹوں کے ساتھ نئے کام کریں تب ہی جا کے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کچھ مطلب ان کو مل سکتا ہے. اور یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ میں مطلب ان کے لیے کچھ کر رہا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے ایک موقع ملتا ہے کہ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے آرٹسٹ کو اتنے مطلب پشتوں کے بعد جو آرٹسٹ جو مطلب بنے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے. مطلب یہ بہت بڑے بڑے استاد ہیں. پچھلے سال میں نے تقریباً 10 مہینے پاکستان میں گزارے تھے. ایک پروجیکٹ ہے رسالو, یہ ایک کٹ پتلی فلم ہے. تو ہمارے جو روایتی کٹ پتلی والے ہیں ان کے ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ ایک نئی چیز جو ہے کروں. تو اینیمیشن میں جس طریقے سے ہم لوگ کہانیوں کو پیش کرتے ہیں, میں نے سوچا کہ اس جدت کو اگر میں اس روایتی کام کے ساتھ جوڑ دوں تو امید ہے کہ کچھ خوبصورت بن سکتا ہے. تو اس میں پھر میں نے شاہ عبداللطیف بیٹائی کی شاعری جو ہے چن کر, تو اس میں سے 4 کہانیاں مطلب سلیکٹ کر کے تو اس فلم میں پھر شامل کی. تو میں نے ان کی شاعری جو ہے اردو کے ترجمے میں پڑھا تھا. تو اس کو لے کے میں نے ایک اردو کا اسکرپٹ بنایا. تو کہانی کی ترتیب میں میں نے ان کے جو بیت وغیرہ تھے وہ میں نے پھر اس طرح سے اسکرپٹ بنایا. تو اس کو لے کے پھر میں نے سوچا کہ جس طرح سے روایتی جو کہانی یا قصے سنانے والے ہوتے تھے وہ گا کے ایک شاعرانہ انداز میں کہانیوں کو پیش کرتے تھے, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس شاعری کو لے کے ہم بہترین جو لوک اور کلاسیکی موسیقار ہیں سندھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے نئی ریکارڈنگز کریں. تو اس طرح سے ایک استاد امب جوگی ہیں جو کہ بہت اچھے کمپوزر ہیں, ڈھولک نواز بھی ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے میں نے یہ سارے میوزک کا جو کام ہے اس فلم کے وہ تیار کیا ہے. تو میوزک ڈائریکٹر تھے اس پروجیکٹ کے اور میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. یہ بات ہے کہ پاکستان میں مطلب آرٹسٹ بہت زیادہ ہیں. تو میرے ایک بہت اچھے دوست صوفی بلال صاحب ہیں جو کہ NCA کالج میں پڑھاتے ہیں. تو میں ہمیشہ ان سے شروع کرتا ہوں. تو جہاں بھی پاکستان میں آرٹس سے تعلق کوئی کام ہو رہا ہو تو آپ اگر NCA سے شروع کریں گے تو کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو مل جائے گا جو اس قسم کے آرٹ سے واقف ہیں. تو پاکستان کے کونے کونے میں جتنے بھی آرٹس کے ادارے ہیں ان تک میں انہی کی مدد سے پہنچ پاتا ہوں. اچھا. تو اس طرح کر کے مطلب بہت دوستوں نے اس طرح سے ساتھ دیے, بہت اچھے اچھے آرٹسٹوں نے ساتھ دیا. بہت سے لوگوں نے مطلب جام شوروں میں ہی بہت ساتھ دیا کہ اچھا آپ شاہ صحیح پہ کام کر رہے ہیں تو ہم حاضر ہیں. کسی نے کوئی ٹھہرنے کا مطلب کمرہ دے دیا مجھے, کسی نے مطلب کوئی اچھی بات ہی کہہ دیا کہ مشکل وقت میں مطلب میرا دل بہلا دیا. تو اس طرح کر کے بہت سے لوگ مدد بھی کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ آپ جس کام کو کرنے نکلتے ہیں وہ آپ کو خود وہ چیزیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں. Wow, what a show! لیکن unfortunately like all good things اب ہم the end تک پہنچ گئے ہیں. لیکن فکر مت کریے کیونکہ ہمارا یہ دلچسپ سفر جاری رہتا ہے. جانے سے پہلے پلیز اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ. ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.